الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ السلام علیکم وعلى آلك وأصحابك وآلك وأصحابك يا رحمن الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. عزیز دوستو، سورۃ المائدہ کی چند آیات کا خلاصہ افراد کے سامنے آج کی جمعہ مبارک میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک بندہ نچیز کی زبان پر کرے تو دعا کی جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنا کر اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ کا مبارک یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو یہود اور مشرکین ہوتے ہیں یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. نہ تو یہود مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ سارے جو مشرکین ہیں یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اور آج کے جمعہ المبارک میں یہ اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ جب یہود اور مشرکین مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی اپنا دوست نہ بنائیں. یہ سورۃ المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے، اس کا 8واں رکوع ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ایک وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو، عیسائیوں کو، ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا. بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، یہ قرآن پاک ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، تاریخی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی روایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو دوست تمہیں کیوں نہیں بنانا؟ فرمایا اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ آپس میں بھی دوسرے کے دوست ہیں. یہودی اور عیسائی یعنی نصرانی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے لیکن مسلمانوں کے دوست یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں پھر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہاں اگر کوئی پھر تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے گا نا، یارانہ لگائے گا، تو پھر اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ انہی میں سے ہوگا، پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ظالموں کو ہدایت عطا نہیں کرتے. عزیز دوستو، جو لوگ آج یہود و نصارہ کے ساتھ جرانہ لگانے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں،
ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا غور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہود اور نصارہ اور یہ جو دیگر کفار ہیں، مختلف آیات کے اندر مختلف انداز کے ساتھ بات کو کیا گیا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں اور مشرکین ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ لگانا، کبھی بھی ان کے ساتھ ارادہ نہ لگانا۔ یہاں پر بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے معاملات اور ایک ہوتا ہے موالات۔ معاملات ہوتا ہے کہ لین دین، کاروبار، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور موالات ہوتے ہیں کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا، شرانہ لگا کے رہنا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاملات تو جائز ہے، کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن موالات ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ شرانہ لگا لینا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی اس بات کو بھی سماعت کرتے جائیے کہ یہ جو مرتدین ہوتے ہیں، جو پہلے تو مسلمان تھے پھر دین سے پھر گئے، اور اسی طرح یہ جو مرزائیت ہے، یہ جو ایک مذہب بن چکی ہے، مرزائیت، قادیانی، یہ اتنے بدترین قسم کے کافر ہیں کہ ان کے ساتھ نہ تو موالات جائز ہے، نہ تو ان کے ساتھ یارانہ جائز ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کاروباری لین دین ان کے ساتھ جائز ہے۔ کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی لین دین جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا موالات بھی حرام ہے اور ان کے ساتھ معاملات بھی حرام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ بات کو سنیے گا۔ فرمایا کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، خلیل کے دین پر ہوتا ہے، اپنے یار کے دوست دین پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر اس لیے تنبیہ بھی کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یارانہ لگانے سے پہلے دیکھ لو کہ میں کس کے ساتھ یارانہ لگا رہا ہوں، یہ پہلے دیکھ لو۔ اور اسی طرح آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی، فرمایا کہ التمس الجار، فرمایا قبل الطعام، فرمایا کہ پڑوسی جو ہے وہ گھر دینے سے پہلے نا، گھر دینے سے پہلے پڑوسی دیکھ لو کہ میرا پڑوسی کیسا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہے کہ الرفیق قبل الطریق، راستے میں سفر کرنے لگے ہو تو کس کو اپنا رفیق بنانے لگے ہو، ہم سفر کس کو بنانے لگے ہو، یہ بھی دیکھ لو کہ وہ اس کی عادات کیسے ہیں، اس کے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ یہ اس کی نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، اس کا رنگ کچھ نہ کچھ دوسرے پہ چڑھ جاتا ہے۔ جس کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے نا، اس کا کچھ نہ کچھ رنگ دوسرے پہ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری دوستی، اب اس بات کو سنیے گا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرے واقع نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری دوستی مسلمانوں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کے ساتھ تمہاری دوستی نہ ہو، کسی غیر کے ساتھ دوست۔ میں نے پہلے معاملات اور چیزیں، موالات اور چیزیں، فرمایا کہ تمہاری دوستی مسلمانوں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ فرمایا ہے کہ یہ دوستی ایک بڑا اہمیت رکھتی ہے دین کے اندر۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور دیگر کفار کے ساتھ دوستی یارانہ لگانے سے منع فرمایا۔ یہ قرآنی آیات ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے، آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح مسلمانوں کے عقائد کی، نظریات کی حفاظت کی ہے، اور ہمارا دین کتنا غیرت مند دین ہے۔
اسلام نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ ملو یا وہ تم سے ملے تو سلام کرنے میں بھی ان کے ساتھ کبھی پہل نہ کرو، بلکہ سلام کا جواب پورا دینے سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا غیروں کو، غیر مسلم حضرات کو، فرمایا ان کے ساتھ تم نے جو ہے ان کو سلام کا جواب نہیں دینا، مکمل سلام کا جواب وعلیکم کیا تو بات ختم ہے، اب جو بھی اس کے اوپر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑ جائے، یہ منع کر دیا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ کتنا ہمارا غیرت مند دین ہے، کتنا غیرت والا دین ہے ہمارا، اور کتنا خوددار دین ہے ہمارا۔ فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کافروں سے دوستی لگانا اتنا منع ہے، اور یہود و نصارہ کی دوستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اتنی بری ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، کوئی چیز تمہیں نہ مل رہی ہو، تو فرمایا فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہاتھ ہو لیکن تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ میں نے صدقہ رب کی راہ میں کرنا ہے، تو فرمایا یہودیوں پر لعنت ہی کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ لعنت کرنے کے سبب بھی تمہیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ اتنی بری قوم ہے یہ یہود، اتنی بری قوم ہے، فرمایا کہ تم یہودیوں میں لعنت ہی کر دے، یہ اسلام کے اتنے بڑے دشمن۔ میرے بھائی وہ بھی دیکھیں نا، مسلمانوں پر یہود نے جو ظلم کیے ہیں اور جو یہود آج ظلم کر رہے ہیں، یہ کسی جو ہے وہ دنیا کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر امریکہ کی جیلوں کے اندر نصارہ کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ کبھی مسلمانوں کی گردنیں اتار کر پھر ان کے جسموں کے اندر پٹرول بھرا جاتا ہے، پھر آگ لگائی جاتی ہے، پھر لاشیں جب وہ ابھرتی ہیں، اچھلتی ہیں، کودتی ہیں، تو پھر وہ آگے سے کہہ لگاتے ہیں۔ اور آج کتنا عرصہ بیت گیا ہے، امریکہ کی جیلوں کے اندر ہماری ماں بہن، کیا وہاں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کی جیل کے اندر قید نہیں ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے مظالم کسی سے جب وہ ڈھکے چھپے نہیں، اسلام کے اتنے بدترین دشمن ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، فرمایا کہ یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، کبھی ان کے ساتھ یارانہ نہ لگانا۔ اور فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ دوستی ہمیشہ اچھے دوست کے ساتھ لگانا، اچھے انسان کے ساتھ دوستی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اچھے دوست کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اچھے انسان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، تو اس کی صحبت کا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ جب بندہ کسی متقی مسلمان کے ساتھ، اچھے کسی مسلمان کے ساتھ دوستی لگائے گا، کچھ نہ کچھ تو رنگ چڑھ جائے گا۔ اور دیکھیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھانے کے لیے نا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بات کی، بڑی کمال کی۔ وہ فرماتے میں ایک حمام پہ گیا، تو کہتے کہ وہاں پر میں جب گیا تو مٹی میں سے نا بڑی خوشبو آ رہی تھی، بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ تو کہتے میں نے مٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو مشک ہے، تو عنبر ہے، تو ہے کیا؟ تیرے اندر سے خوشبو اتنی کیوں آ رہی ہے؟ تو شیخ سعدی رحمہ فرماتے ہیں کہ مٹی مجھے بول کر کہنے لگی کہ جناب میں نہ تو مشک ہوں نہ ہی عنبر ہوں، میری اوقات مٹی ہے، میں اپنی اوقات سے بڑھ نہیں سکتی ہوں، نہ میں بڑھنا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے میری اوقات کیا ہے، اور میں مٹی ہوں۔ کبھی خوشبو اتنی کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا جناب خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پھول کے دامن میں گزارا، میں نے پھول کی صحبت میں کچھ عرصہ گزارا۔ اچھے دیکھنا، اگر دوستی شرانہ اگر برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، تو پھر بندے کا ایمان دین لٹنے کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کہیں تمہارا دین ایمان نہ لٹ جائے، اس لیے تو فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ دوستی، ہاں لیکن کاروبار تم کر سکتے ہو، معاملات ان کے ساتھ تمہارے جائز، لیکن ہر وقت مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں۔ فرمایا معاملات جائز ہیں ان کے ساتھ، کاروبار جائز ہے، فرمایا کہ لیکن اگر تمہارے ذہن میں یہ بات نہ رہی کہ ہم ان کے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، تو فرمایا پھر تمہارے دین ایمان کے لٹ جانے کا بھی خطرہ ہے۔
اور اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بر صغیر جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، اور پھر جو آپ بڑے حضرات بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں سے باتیں آپ نے یہ سنی ہوگی اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی. بزرگ ہمارے یہ کہا کرتے تھے کہ جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو ہم ہندو لوگ، مسلمان، سکھ سارے آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہتے تھے. بلکہ میں نے تو یہاں تک باتیں سنی ہوئی ہیں، وہ بزرگ حضرات تو یہاں تک باتیں کر جاتے تھے کہ ہم آپس میں بڑے بھائیوں کی طرح رہتے تھے. میرے بھائیوں، یہی نتیجہ نکلا ہے. یہ جو پیار محبت ہے نا ہمارا کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جو ہمارا آپس کا پیار محبت ہے نا، یہ ہمیں لیٹ ہوا ہے. یہ ساری غلط رسومات کہاں سے آج مسلمانوں کے اندر ہے؟ آج ہماری شادیوں کے اندر ڈول باجے کہاں سے آئے؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں. اور آج ہماری مہندیوں کے اندر یہ فاحشانہ رسمیں اور بے حیا قسم کی رسمیں، یہ رسمیں کہاں سے آئیں؟ یہ ساری کی ساری ہندوستان سے آئی، ہندوؤں سے ملی ہمیں. اور پھر دیکھیں آج ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہو چکا ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں مسلمان عورتوں کا لباس کیسا تھا. یہاں سے مکمل بٹن لگے ہوتے تھے، بند ہوتا تھا یہاں پر گلا. لیکن بعد میں گلے بنے تو مسلمان عورتوں کی نیک لائنیں نظر آنے لگی. وجہ کیا بنی کہ ہندو عورتوں کے لباس ایسے تھے، محبت کے ساتھ رہتے تھے نا. پھر محبت کا نتیجہ یہی ہوا کہ ہم نے ان کا کلچر بھی اپنانا شروع کر دیا. ہماری ماں بہنوں نے، ہمارے نوجوانوں نے کلچر ان کا لیا. ہماری شادی بیاہوں پر جو غلط رسمیں ہوتی کہاں سے آئی؟ ہندوستان سے آئی. مسلمان اپنے ساتھ توہمات اور غلط رسمیں لے کر پاکستان کے اندر داخل ہوئے. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی ہے، کبھی ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ شرانہ لگانے میں ذرا جلدی کرتے ہیں. اب دیکھیں، میں قرآن پاک سے بات کرنے لگا، کوئی طریق کی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھنے لگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو یہود و نصارہ سے دوستی لگانے کے لیے جلدی کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ہے. یہ جو آج کچھ لوگ جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہن کر اور ٹائی لگا کر یہ جو ٹی ویوں پر اینکر بن کر بیٹھتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں، میرے پاس ساری عقل ہے، میں عقل کل ہوں. اور یہ جو انسانیت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا جائے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پیار محبت والا رہے، ان کے ساتھ بھی تمہاری دوستی رہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ لوگ پھر آگے سے دلائل بھی تو دیتے ہیں نا. یہ میں آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم ان کے ساتھ دوستی کیوں لگاتے ہو، پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہمیں بھوک نہ دے آئے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے. ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم دوستی اس لیے لگاتے ہیں کہ کہیں ہماری معیشت تباہ نہ ہو جائے، کہیں ہم بھوکے نہ مر جائیں، کہیں ہماری معیشت کو نقصان نہ پہنچے. ہم اس لیے ان کے ساتھ یارانہ لگاتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ پھر دیکھیں گے کہ ان قریب ہم مسلمانوں کو ایسی فتح عطا کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے منہ تکتے رہ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ہم ایسی فتح ان کو عطا کریں گے، مسلمانوں کو ان قریب فتح ملے گی. اگرچہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اگرچہ مسلمان ظلم کی چٹی کے اندر پیسے جا رہے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائے گا، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذلت کی شکست بھی عطا فرمائے گا. یہ وقت آنے والا ہے. اور پھر دیکھیں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی آج.
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ یہ ساری باتیں میں نے قرآن کی روح سے آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ میرے بھائیوں، یہ جو ہندوستان کے اندر یہ جو ہندوستان آج بے لگام ملک بن چکا ہے حکمرانوں کا، اور پھر دیکھیں نئے دن کوئی نہ کوئی، ہر نئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ چند دن پہلے ہندوستان کے اندر ایک عورت بکواس کرتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جی معافی مانگ رہی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ فتویٰ ہے، یہ فتاویٰ عالمگیریہ کے اندر بھی، فتاویٰ عالمگیر کے اندر بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی نبی پاک علیہ السلام کی، انبیاء کرام کی توہین کرے، فرمایا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا فوراً اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، فوراً اس کا سر تن سے جدا۔ یہ فتویٰ موجود ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ انڈیا کے اندر ابھی یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر برطانیہ کے اندر شاید کچھ لوگوں کو، آپ میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ برطانیہ کے اندر انہوں نے خاکے چھاپے، اور پھر وہ اپنے وہ تھیٹروں کے اندر فلم چلانے لگے تھے بے رات کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین، یہ سارے اکٹھے ہو چکے مسلمانوں کے مذہب کے خلاف، یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اور آج یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ جو بکواس کی گئی، کچھ اسلامی ممالک میں اس کے خلاف احتجاج ہوا اور انہوں نے بائیکاٹ کیا ان کی چیزوں کا، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بات یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کبھی بھی ہمارے سے وجود میں نہ آتی۔ ہندوستان کے اندر یہ کبھی بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اوپر کبھی بھی انگلی نہ اٹھائی جاتی۔ اگر یہ کافی عرصہ پہلے جو ڈنمارک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے تھے، اگر جب وہ میرے نبی کے خاکے ہو نہیں سکتے، لیکن نام جو انہوں نے دیا تھا، اس وقت اگر تمام اسلامی ممالک نے کٹ چھوڑا ہوتا، اس وقت اگر احتجاج کیا ہوتا، تو آج ہندوستان کے اندر کسی کو مجال نہ ہوتی۔ یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت جب سارے اپنا منہ چھپا کر بیٹھے رہے، آج دیکھیں نئے دن، ہر نئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بیان پر بیان دیے جا رہے ہیں، بیان پر بیان دیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بیانات کے ذریعے سے مذمت کرنا یہ کافی نہیں ہے، کہ بیانات کے ذریعے سے مذمت کرنا یہ کافی نہیں ہے کہ جلد سے جلوس نکال لیے تو بات ختم ہوگی، نہیں۔ یہ جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے لیے طاقت کا استعمال کرنا ضروری ہے ان پر۔ یہ ان کے لیے بیانات ان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ بیانات تو عوام کے لیے ہیں، یہ زبان چلانا تو عوام کے لیے ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے ان کی مذمت کرے، ان کے اوپر لعنت کرے۔ یہ صاحب اقتدار کا کام زبان چلانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری ہمت کے ساتھ ان کے عمل کا رد عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بیان پر بیان دیے جا رہے ہیں۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی، یہ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ ہیں اور آخری خلیفہ ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ، ترکی کے اندر جب سلطنت عثمانیہ جب ہچکولے کھا رہی تھی، فرانس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے اوپر فلم بنائی گئی، آپ کی سیرت کے اوپر، زندگی کے اوپر گستاخیاں کی گئی، اور پھر انہوں نے یورپ کے اندر، پیرس کے اندر انہوں نے اس کے تھیٹروں کے اندر فلم کو چلانے کا ارادہ کیا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کو پتہ چلتا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس وقت خلیفہ عبدالحمید کے پاس طاقت کوئی نہیں جیتنی، اپنے بھی دشمن بن چکے تھے، غیر تو دشمن تھے ہی تھے، کچھ اپنے بھی دشمن بن چکے تھے، ان کی حکومت کو، صدرت کو کھوکھلا کر چکے تھے، لیکن عبدالحمید ثانی کی غیرت ایمانی اس کے اندر جاگ رہی تھی۔ اس نے فرانسیسی سفیر کو بلایا، اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور تھیٹروں کے اندر فلم چلانے لگے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلانے لگے ہیں، یہ تو اب حکم چل چکا ہے۔ عبدالحمید کہنے لگے اس بات کو یاد رکھو،
ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. ہمارے بڑوں نے اپنے نبی کی عزت پر جانیں نچھاور کی ہے، اور آج عبدالحمید بھی اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے گریز نہیں کرے گا. اس بات کو ذہن میں رکھنا، اگر یہ فلم پیرس کے تھیٹروں کے اندر چلی تو میں عالم اسلام کے اندر جہاد کا اعلان کر دوں گا. میں اس بات کو یاد رکھنا. اور اس کے منہ پہ اخبار ماری اور عبدالحمید اپنے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد مشیر آ کر خوشخبری سناتا ہے. کہتا ہے جناب خوشخبری ہے. عبدالحمید کہتے ہیں جناب کون سی خوشخبری؟ کہا کہ جناب وہ جو آپ نے فرانس کو دھمکی لگائی تھی نا، فرانس چھپ کے بیٹھ گیا ہے اور انہوں نے فلم کو کینسل کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں اس طرح جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے رد عمل. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ ڈر کے اپنی حکومت میں اور اپنی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اپنے کمروں کے اندر بیٹھ کے بیان دینے شروع کر جاؤ. صلاح الدین ایوبی کی کہانی پڑھیے. جب ایک حاجیوں کے قافلے پہ جب وہ حملہ کیا تھا تو حاجی کہنے لگے، جو مسافر تھے وہ کہنے لگے ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا کیا قصور، ہمیں تو چھوڑو. اس نے یہ جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو جو تمہاری مدد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کب بلاؤ، اگر تمہیں وہ بچا سکتا تو بچا لے. صلاح الدین ایوبی اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا. صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچتی ہے. صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی، اس نے کہا جتنی دیر تک میں اس ریچ ناٹ کو، جتنی دیر تک میں قتل نہیں کر دیتا، اپنی پیٹھ میں زمین کے ساتھ نہیں لگاؤں گا. کبھی سوؤں گا نہیں، بستر کے ساتھ اپنی پیٹھ نہیں لگاؤں گا. پھر مسلمانوں نے دیکھا. تاریخ کے اندر یہ بات آج بھی سنہری روح کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ 2.25 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا، وہ سپہ سالار ان کا فوجی بھی جب اس حملے کے اندر زندہ پکڑا گیا، صلاح الدین ایوبی نے بڑے بڑے کافروں کو معاف کیا، بڑے بڑے افسروں کو معاف کیا. لیکن اس نے جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کے لیے آئے. اس نے تلوار نکالی میان سے اپنی، اس کافر کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر کے کہا کہ میرے نبی نے اپنے غلام کو بھیج کے رکھ دیا ہوا ہے. میں تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہمارے نبی ہماری مدد نہیں کرتے؟ ہمارے نبی اپنے غلاموں کے ذریعے سے اپنے غلاموں کی مدد کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں جواب اس طرح دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹویٹر کے ذریعے سے کسی غیر مسلم کو جواب دیں. میرے بھائیوں یہ جوابات ہیں، یہ سپیچ سے ہیں اور یہ بیانات ہیں جن کی وجہ سے آج کافروں کو حوصلہ ملا ہے. ہر نئے دن کوئی ابھی کافر اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آگے سے صرف یا وہ آگے سے بیان جاری کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آپ کیوں کی ہیں؟ چلیں صاحب اقتدار لوگوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ علم جہاد بلند کریں. اب یہ ڈیوٹی تو ان کی ہے، لیکن اب میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آج عوام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ گستاخی کہاں پر ہوئی ہے؟ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ انڈیا ہے جس کے اندر یہ گستاخی کی گئی ہے. لیکن مجھے بتائیے یہاں پر کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ میں کوئی کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں کروانا چاہتا، کوئی کسی کو بلوانا نہیں چاہتا. یہاں پر کتنے حضرات اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے موبائلوں کے اندر فلمیں ڈرامے بھرے ہوئے ہیں، جن کے موبائلوں کے اندر گانے ہیں. میرے بھائیوں یہ عوام کا کام، میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا یہ ثبوت پیش کریں کہ ہم کبھی بھی غیروں کے طریقوں کو کبھی بھی اپنائیں گے نہیں، کبھی بھی غیروں کی تصاویر ویڈیوز اپنے موبائلوں کے اندر نہیں رکھیں گے. یہ آج یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے موبائلوں کے اندر کبھی بھی گندی کوئی ویڈیو ہمارے موبائلوں کے اندر نہیں رہے گی. بولے انشاءاللہ کرتے. میرے بھائیوں یہ میرا اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے. مجھے بتائیں اگر آج بھی میری اور آپ کی محبت نہیں جاگتی ہے، پھر مجھے بتائیں کہ میری اور آپ کی محبت کب جاگے گی؟ یہ کیا محبت صرف نام تک رہے گی کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ چند منٹ کی ویڈیو کاٹنا ہمارے لیے منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہمیں. تو میرے بھائی موت ہمیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ میرے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی غیروں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں. آج ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کو، بھائی یہ بات الگ ہے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ غیر جو کچھ مرضی کرتے رہے،
میرے سید اعلیٰ حضرت نے کئی سال پہلے یہ نعرہ لگا دیا تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بولے ذرا, رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خواب پہنچ جائیں چل جانے والے. میرے بھائیوں, میرے نبی پاک علیہ السلام کا چرچا کرنے والا اور رتبہ بڑھانے والا میرا آپ کا خدا ہے. اور جس کا رتبہ بڑھانے والا خدا ہو, اس کے رتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. یہ بات الگ ہے, لیکن میرے بھائیوں میری اور آپ کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی غیروں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں. ہماری آنکھ جب بھی اٹھے تو چاہے یا گنبد خضرا پہ جائے یا کعبۃ اللہ پہ جائے یا قرآن پاک کے سنہری حروفوں پہ جائے. میرے بھائیوں یہ ہماری اپنے نبی پاک سے محبت کا ثبوت ہے. چھوڑ دیں فلم اور ڈراموں کو, وہ ہمارے اور میرے اور آپ کے نبی پاک کی گستاخیاں کرتے پھریں اور ہمارے موبائل ان کی ویڈیوز کے ساتھ بھرے رہیں. یہ کہاں کی محبت ہے, یہ کہاں کا عشق ہے. میرے بھائیوں اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کریں. اپنے سینوں کے اندر, اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کریں. ورنہ میرے بھائیوں اگر یوں ہی حالت رہی, معذرت کے ساتھ مجھے پتہ ہے ٹائم ہو چکا, لیکن اب بات یہ مجھے یاد آگے کرنا ضروری ہے. لکشمن پرساد سنگھ یہ ایک ہندو رائٹر ہے. اس نے ایک کتاب لکھی میرے آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں, عرب کا چاند. میرے پاس میں اسپیشل اس کو خرید کر لایا ہوں. یقین جانے بڑی کمال کی کتاب لکشمن پرساد اس نے لکھی ہے. لکشمن پرساد سنگھ نے, ہندو رائٹر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. مسلمان نہیں ہوا. اس نے کہا, کسی نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوئے, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان کیسے. اس نے کہا کہ جب میں مسجد کے قریب سے گزرتا ہوں, جب تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے مسجد کی طرف. لیکن وہ کہتا ہے جب میں تھوڑا سا آگے جا کر پھر میں مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں ہندو چیز ہوں, مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ آج ہمارے کردار اتنے گر چکے ہیں کہ ہماری زندہ لاشیں غیر مسلم لوگوں کو اسلام قبول کرنے نہیں دے رہی. لیکن آئے ذرا سنیں, حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑے فقہ کے امام گزرے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے شاگرد تھے. اتنے خوبصورت تھے, میں ان کی خوبصورتی کی بات نہیں کرتا, وقت نہیں اتنا. ان کا انتقال ہو گیا, جنازہ گزر رہا تھا, ایک ہندو راستے میں بیٹھا ہوا تھا, کافی بیٹھا ہوا تھا, جنازہ لوگ لے کے جا رہے تھے, بڑے نعرے لگ رہے تھے. اس کافر نے کہا کہ یہ جنازہ کس کا ہے, یہ کیوں اتنی آواز اٹھ رہی ہے, کیوں لوگ اتنا رو رہے ہیں, وابینہ کیوں کرے. کہا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے, امام محمد تھے, جو دنیا سے رخصت ہو گئے. اس نے کہا چلو مسلمانوں کے امام تھے, میں بھی ان کو کندھا دے دیتا ہوں ان کے جنازے کو. جب وہ کندھا دینے کے لیے چارپائی کو ہاتھ لگاتا ہے, چارپائی کندھوں پہ آتی ہے اور اس کی زبان پہ کلمۃ الرسول جاری ہو جاتا ہے. وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہا گیا کہ یہ تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو. اس نے کہا کہ ان کی شان اتنی ہے. کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ بڑے چھوٹے محمد کی شان اتنی ہے تو بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور میرے بھائیوں ان کی لاشیں دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو ایمان بخشتی رہے اور ہماری زندہ لاشیں غیروں کو اسلام کے اندر آنے سے روکتی رہے. میرے بھائیوں نوجوانوں, جتنے لوگ بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, خدا را عشق مصطفیٰ کو اپنے سینوں کے اندر اجاگر کریں. یہ جو عشق مصطفیٰ ہمارے سینوں کے اندر جو منتقل ہو چکا ہے نا, یہ جو آج ٹھنڈا پڑ چکا ہے, میرے بھائیوں سے گرمانے کی کوشش کیجیے. ذرا اس کو گرمانے کی کوشش کیجیے. اگر یہ عشق مصطفیٰ ہمارے سینے میں جا اٹھا نا, کسی کو بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے خلاف اٹھ کر بات کر سکے گا. آج یہ ہماری غلطی ہے کہ کافر آج ہمارے اسلام پہ جو ہے وہ بھونک رہے ہیں. یہ آج مجھے اور آپ کو جو ہے اٹھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اگر عوام کے اندر اٹھ کر, اگر عوام اٹھ کر نبی پاک سے محبت کا سچا ثبوت دے گی تو ہمارے حکمران بھی نبی پاک علیہ السلام کے سچے عاشق بن جائیں گے. اگر عوام, لیکن عوام کا عاشق رسول سچے معنوں میں بننا ضروری ہے. لیکن اگر عوام سچے معنوں کے اندر, میں عوام اگر سچے معنوں کے اندر اگر نبی پاک کے غلام بھی نہ بنتے تو کبھی بھی توقع نہ کیجیے گا کہ ہمارے حکمران کبھی بھی یہ علم جہاد بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کا ہے اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعویٰ یا